نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رحمت الہی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت الہی یہ عصر کا موضوع ہے، اس وقت کا جو موضوع ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے دروازے کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارے رزق میں کمی اس لیے ہے، آج لوگ رزق کی وجہ سے پریشان اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا۔ کیوں جو بندہ گناہ کی طرف چل پڑتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تو کبھی بھی گناہ والے کام نہ کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تو کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تو کبھی بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہ چھوڑتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تو قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑتا۔ جتنے بھی نیکی والے کام ہے جب بندہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں والے کام شروع کر دیتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں توبہ نعوذ باللہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جاتا۔ یہ خیال ہوتا کہ میرا رب جو ہے جس نے مجھے تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہ رب مجھے قدم قدم پر دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے قدم قدم پر دیکھ رہا ہے، میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ خیال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، چاہے وہ باطن آرام سے کیلے میں چھپ کر گھر میں بیٹھا ہے، دونوں حالتوں میں، لوگوں کے سامنے اور گھر میں اکیلا، دونوں صورتوں میں اگر تو دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر دونوں صورتوں میں انسان گناہ والے کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر دونوں صورتوں میں انسان جو ہے وہ گناہ والے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اگر رزق کی کمی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے یہ حق اور سچ ہے۔ جو کلام پاک میں بات اللہ نے ارشاد فرما دی ہے وہی حق اور سچ ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رزق میں وسعت نہیں ہے، پریشانی ہے، اللہ سے ڈر کر دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک بار اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا تو کریں۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں گے تو یقین جانیں ساری مصیبتیں، پریشانی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالیاں پیدا فرما دیں گے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ جہاں پر یا ایھا الناس آ جاتا ہے، یاد رکھیں وہاں پر جمیع انسانیت کو خطاب ہوتا ہے، وہاں پر کافر بھی آ جاتے ہیں، مشرک بھی آ جاتے ہیں، بتوں کو ماننے والے بھی آ جاتے ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آ جاتا ہے وہاں پر خالص ایمان والے ہو جاتے ہیں، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ سے جو محبت رکھتا ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعظیم کرتا ہے، حسنین کریمین سے جو محبت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، اس نے ہاتھ عطا فرمایا ہے، پاؤں عطا فرمایا ہے، پورا جسم اس نے صحیح سلامت عطا فرمایا، وہ مالک ہے، رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان۔ مطلب یہ کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا ہے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے نہیں جانا۔ کیوں؟ جو کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور اس کے لیے بعد میں بخشش کی دعا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا وہ خود دار اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ کافر کے لیے اس کی زندگی میں ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد اگر اس کے لیے دعا کر دی تو اپنا ایمان چلا جائے گا۔ زندگی میں دعا کریں، یا اللہ اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرما، اسلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لو، پھر میں رب یہ اعلان فرما رہا ہوں تمہاری بخشی فرما دوں گا۔ ایک جگہ سورہ زمر کے آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وسیق الذین تقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے دروگے ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب سے دنیا میں ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھ کر دنیا میں زندگی گزارتے رہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کی جو سواریاں ہیں وہ جنت کی طرف چلا دی جائیں گی، وہ جنت کے راستے پر چلے جائیں گے، اور پھر جب جنت کے راستے پر چلتے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے دروازے جو ہے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور جنت کے دروازے پر جو ملائکہ کھڑے ہوں گے، دروگے کھڑے ہوں گے، وہ ان جنتیوں کو سلام بھی پیش کریں گے اور یہ بھی حکم فرمائیں گے سارے جنت میں داخل ہو جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ سے ڈرنے والے کہ ملائکہ بھی سلام کریں گے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، اور ان ایمان والوں کو جنت بھی عطا کر دی جائے گی۔ اور سورہ نحل کے نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کہ جو ڈرتے ہیں اور نیکیاں والے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ اب میں نے اپنا غور کرنا ہے، آپ نے اپنا غور کرنا ہے۔ اگر تو ہم ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے، اور پھر ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام فرما رہا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، جو مجھ سے ڈرتا ہے نیکیاں کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، تو بتائیں اس کو کوئی پریشانی مصیبت آ سکتی؟
یہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں تبھی آتی ہیں جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب جتنا بندہ دین کے قریب ہوگا اتنی اس کو خوشحالیاں بھی ملیں گی، سکون بھی ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جتنا بندہ دین کے قریب ہوتا ہے اس پر اتنے ہی امتحانات آتے ہیں، اور پھر جب وہ امتحانات آتے ہیں صبر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اس کو دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے، قبر میں بھی سکون مل جاتا ہے، روز محشر بھی سکون مل جاتا ہے۔ اصل میں جو بات ہے وہ دل کے سکون کی بات ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں لوگوں کے پاس بڑے بڑے پیسے ہیں، بڑے بڑے امیر بندے ہیں، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، جسم میں سکون نہیں ہے، گھروں میں برکتوں کا نزول نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دور ہے۔ لباس ان کے اسلام کے خلاف ہے، ان کا چلنا اسلام کے خلاف ہے، ان کا بیٹھنا اسلام کے خلاف ہے، ان کا ہر عمل سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے برکت کو اٹھا دیا ہے۔ برکت اللہ تبارک تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے، رحمتوں کا وہی نزول فرماتا ہے، اور اسلام کی محبت اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اسلام کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے، دین سے محبت رکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت رکھیں گے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے نیکیوں والے کام کریں گے، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں بلند مقام بھی عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اگر میں چاہتا ہوں نا کہ لوگوں میں میری زیادہ عزت ہو جائے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کیا کرو، تم اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے کوئی بندہ ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا، اور جب مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے تو مخلوق پھر اس بندے کی عزت کرتی ہے۔ کیوں؟ عزت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے ڈرے گا لوگوں میں اس کی عزت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت لوگوں میں زیادہ ہو تو پھر ہمیں اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے سنت کے مطابق، پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پر رکھی ہوتی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار، چاہے وہ اندر سے کچھ نہ ہو، چاہے وہ اندر سے کچھ نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا اور پھر سنت پر چلتے ہوئے سنت کے مطابق لباس پہنے گا، چہرہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سجائے گا، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مقام ہے وہ بلند فرما دے گا، اس کا مقام، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا فرما دے گا۔ اگرچہ کوئی خطا اس سے سرزد ہو جائے، کوئی گناہ والے راستے پر چل جائے، انسان ہے وہ خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں فرمائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے گا، بلکہ اگر خطا ہو گئی اس سے تو وہ معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اسی طرح اس کی عزت رہے گی۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ تقویٰ عطا فرمائے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں عزت اور مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا یہ ضروری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔